رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد معزز علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، سنی جنتی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت، کمال عشق و محبت، غایت تعظیم و ادب کے ساتھ تاجدار دو جہاں، حاصل کون و مقا، مالک شش جہات، رسول معظم، نور مجسم، رحمت عالم، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان تمام محافل کو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا موضوع ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معلوماتی گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت، کنز الکرامت، جد الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نعت میں جہاں حضور کی مدح و ثنا کی ہے وہیں حضور کے صحابہ کی بھی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایک بڑی پیاری نعت ہے جس میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ پیزار کہتے ہیں نالین میں جو گرد و غبار لگ جائے، کسی کے جوتے میں جو نیچے گرد و غبار لگ جائے اسے کہتے ہیں پیزار۔
میرے آقا حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نالین پاک میں جو گرد و غبار لگ جاتے ہیں ان کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، وہ یہاں سے اڑتے ہیں، اڑتے اڑتے آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمان کے جو سیارے ہیں ان سیاروں تک پہنچتے ہیں اور ان سیاروں کا تاج بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اور فرماتے ہیں مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ اور میرے آقا کا در وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا در وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا در وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اب صحابہ اکرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدموں پر وارے، جان و دل تیرے قدموں پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، جان و دل تیرے قدموں پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ اور خلفائے راشدین حضرت ابو بکر کی صداقت، حضرت فاروق اعظم کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور حضرت مولا علی کی شجاعت کو اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور حضرت مولائے کائنات کی شان میں کیا شعر بیان فرماتے ہیں، بہر تسلیم رضا، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور اپنی نسبت غلامی کو پیش کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اور حضور شیخ الاسلام مدنی میاں حفظہ اللہ تعالی نے حضور کی نعت اور صحابہ اکرام کی عظمت میں ایک پوری نعت اور منقبت لکھی۔ فرماتے ہیں خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، جبین حضرت جبرائیل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبرائیل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ اور سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے، وفا کیا ہے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے، وفا کیا ہے۔ اور کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اور غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے، اور جہاں اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی جذبہ محبت کا بھی تذکرہ کیا ہے، صحابہ اکرام کی جذبہ جانثاری
اور ان کی وارثگی کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ کئی آیتیں کریمہ ہیں جو صرف حضرت ابو بکر کی فضیلت میں ہے، کتنی آیتیں کریمہ ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ سچائی لانے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سچائی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت دے کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کی غلامی کی زندگی اور حضور پر ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ان کا مالک امیہ ابن خلف حضرت بلال پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، ان کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، اور یہ عہد عہد کا نعرہ بلند فرماتے تھے۔ اور یہ اسلام کب لائے؟ جب ان کے ایک ٹھنڈی رات میں، سردی کی رات میں، جب پوری رات میں ٹھنڈک اپنے شباب پر ہے، ان کے مالک امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم یہ اناج لے لو غلہ، اور رات بھر تمہیں آٹا پیسنا ہے۔ ایک تو سخت سردی کا عالم، سخت ٹھنڈک کا عالم، اور دوسری بات انہیں سخت بخار لاحق تھا، اور مالک نے ظلم کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پوری رات اسی سردی میں بیٹھ کر یہ چکی سے آٹا پیسنا ہے۔ حضرت بلال روتے جاتے تھے، چکی سے آٹا پیستے جاتے تھے۔ اتنے میں میرے آقا کا کرم ہوتا ہے، سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ بلال ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں، اور آقا نے بلال کو دیکھا، کہا بلال میں ابھی آتا ہوں تمہارے لیے۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے، سب آتے ہیں پوچھ کر چلے جاتے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، گرم دودھ لاتے ہیں، کچھ کھجورے لاتے ہیں، اور حضرت بلال کو پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بلال یہ گرم دودھ پی لو اور کھجورے کھا لو، تم جا کر آرام سے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا صبح اٹھ کر میرا مالک یہ مجھے پسا ہوا آٹا مانگے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضور نے فرمایا تم آرام سے جا کر سو جاؤ، تمہیں پسا ہوا آٹا صبح مل جائے گا، تمہیں پسا ہوا آٹا صبح مل جائے گا۔ رات بھر میرے مصطفیٰ اس چکی کو چلاتے رہے۔ ایک ہی دن یہ کام نہیں ہوا، دوسرے دن بھی میرے آقا تشریف لائے، حضرت بلال کو دودھ پیش کیا، کھجورے پیش کی، اور تیسرے دن بھی میرے آقا تشریف لائے اور کہا تم سو جاؤ آرام سے، تمہارا کام میں کرتا ہوں۔ تیسرے دن جب اپنے آقا کی اس طرح سے محبت کو دیکھا، اسی وقت حضرت بلال پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد میں جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ایسی حضور سے محبت اور ایسی وارفتگی پیش کی ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی ہے۔ چاہے ان کو تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹایا جائے، چاہے انہیں باندھ کر گھسیٹا جائے، چاہے ان کے سینے پر پتھر رکھا جائے، سارے ظلم تو برداشت ہے، مگر نبی کا دامن محبت چھوٹ جائے یہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کوئی بلال سے پوچھے، کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کی یہ حالت دیکھی کہ ان کا مالک بڑا ظلم کرتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کے مالک کے پاس گئے اور کہا
تجھے کیا چاہیے؟ بلال کو آزاد کر دے۔ بڑی بھاری قیمت دے کر بلال کو آزاد کر دیا۔ جب بلال کو آزاد کر دیا تو کسی نے کہا کہ شاید بلال کا کوئی احسان تھا ابو بکر پر، جس کی وجہ سے اتنی بھاری قیمت دے کر کے بلال کو آزاد کیا ہے۔ جب یہ کہا تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، عنقریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، تاکہ ستھرائی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور عنقریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت پر قرآن نے مہر لگا دی۔ جب غار ثور میں ایک حضور کی ذات ہے اور ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دشمن غار کے سر تک آ چکے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس منظر کو جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، جب حضور اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صحابی کہہ کر پکارا ہے، لہذا کوئی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے تو ایسا شخص قرآن کے انکار کی بنیاد پر کافر مانا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا، تم میں سے کوئی میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ میرا کوئی ایک صحابی آدھا سیر جو یا ایک مٹھی بھر جو راہ خدا میں خرچ کر دے اور تم بہت پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرو تو میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہو۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ انہیں حضور کے چہرے و دعا کی زیارت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جس نے ایمان کی نظر سے حضور کے چہرے کی زیارت کر لی تو اب کوئی دنیا کا غوث، قطب، اقطاب، ابدال، اولیاء کوئی ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف حضور کے چہرے کی زیارت کا مقام ہے۔ حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات ہو گئی تو اسے صحابیت کا اتنا عظیم مقام حاصل ہو گیا کہ دنیا کا کوئی اور مسلمان اب اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ آج موضوع عظمت صحابہ کرام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے بڑی مشقتوں اور بڑی تکلیفوں کو برداشت کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ان کا احسان ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اور ہم ان کی بدعت کرے، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ میرے صحابہ نے کتنی مشقتیں اٹھائی، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مشرکین ایمان لانے کی بنیاد پر ان کو جلتے ہوئے انگارے پر لٹا دیتے تھے، جلتے ہوئے انگارے پر ان کو لٹا دیتے تھے، اور یہ آگ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے وہ آگ ان کی چربی پشت کی پگھلتی اور چربی پگھلتے پگھلتے وہ آگ بجھ جاتی تھی۔
کیسا ایمان تھا، کیسی حضور کی محبت تھی کہ جسم کی چربی پگھل رہی ہے مگر حضور کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہے، حضور کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس امت کے محسن ہیں جنہوں نے ہم تک بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ ہم تک اسلام پہنچا۔ انہوں نے نہ اپنا گھر بنایا، نہ اپنا محل بنایا، نہ اپنے بال بچوں کو بہت اعلیٰ قیمتی غذائیں عطا فرمائی، قیمتی گھر عطا فرمایا۔ ان کا ایک ہی مشن تھا کہ پوری دنیا میں حضور کا دین عام ہو جائے، پوری دنیا میں حضور کا دین عام ہو جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا میں اسلام جیسے مہذب منور مذہب کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے صحابی ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 4 مہینہ حضور کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، اور جب حضور ہجرت کر کے آئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری یہ اونٹنی معمور ہے، میری ناقہ اور میری اونٹنی جس گھر میں جا کر رک جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ وہ اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رکتی ہے، حضور وہی قیام فرماتے ہیں اور 4 مہینہ حضور کی میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ مگر 4 مہینے میں کیسے حضور کی محبت ہے، حضور کا وہ احترام ہے۔ ایک رات، ٹھنڈی رات، سردی کی ایک رات آتی ہے، ان کا گھر 2 منزلہ تھا، اوپر ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی رہتے تھے اور نیچے حضور علیہ السلام رہتے تھے۔ ایک رات دل میں یہ خیال آیا، ٹھنڈک کی رات تھی، سردی کی رات آئی تھی، سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں ہم اوپر ہیں نیچے وہی ہمارے نیچے مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر ہمارا ہونا یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے جا کر دونوں شوہر اور بیوی ایک دیوار سے چمٹ جاتے ہیں۔ اس سردی کی رات میں پوری رات دیوار پر چمٹ کر رہتے ہیں کہ کہیں سرکار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور جب صبح ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے آئے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اوپر رہوں حضور نیچے رہے تو اس میں بے ادبی مجھے نظر آتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ایوب انصاری اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، مجھے نیچے ہی آرام ہے، اس لیے کوئی بے ادبی نہیں ہے، تم آرام سے اوپر رہو اور مجھے نیچے ہی رہنے دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، مگر آج ان کا مزار کہاں ہے؟ آج ان کا مزار ترکی میں ہے، استنبول میں موجود ہے۔ حضور کے مشن کے لیے مدینہ شہر چھوڑا، مدینہ طیبہ چھوڑا اور آپ ترکی تشریف لائے، یہی آپ کی وفات ہوتی ہے، وہی استنبول میں آپ کا مزار موجود ہے۔ اگر چاہتے تو زندگی بھر مدینہ شریف رہتے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے شہر سے بڑی محبت تھی اور حضور کے شہر کا اتنا ادب کیا ہے کہ جب گلیوں سے چلتے تھے امام مالک تو دیوار سے کنارے کنارے چلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم وہاں پڑے جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم پڑا ہے، اور گلیوں میں دیوار سے کنارے کنارے چلتے تھے۔ پوری زندگی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سواری پر اونٹنی پر نہیں بیٹھے ہیں، حضور کے شہر میں کبھی مدینہ طیبہ میں سواری پر نہیں بیٹھے ہیں، کبھی حضور کے شہر مبارک میں آپ نے کوئی چپل اور جوتا نہیں پہنا ہے، کبھی حضور کے شہر میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں قضائے حاجت نہیں کیا ہے، قضائے حاجت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ فقیر جب عمرہ کرنے کے لیے گیا اور جب ہم مسجد نبوی شریف کے پاس میں بلالی مسجد ہے، طرح طرح کی مسجدیں موجود ہیں، وہاں پر ایسا عالم ہے کہ جو بغیر چپل کے چلتا ہے تو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ ادب
ہمیں یہ ادب صحابہ سے ملا ہے، ہمیں یہ ادب تابعین سے ملا ہے، ہمیں یہ ادب بزرگان دین سے ملا ہے کہ نبی کے شہر میں جس قدر ہو سکے نبی کا شہر کا ادب کرے اور نبی کے شہر کا ادب و احترام کرے. یہ ہمیں بزرگان دین سے یہ ملی ہے نسبت. مگر آج کل کے لوگ جو وہاں کے ہیں، نیچے مسجد اوپر ہوتی ہے، نیچے مال بنا ہوتا ہے. آج بھی بلالی مسجد دیکھیے، اوپر مسجد ہے، نیچے مال بنا ہوا ہے. اور بالکل کوئی بھی جو چپل پہن بغیر چپل کے چلے تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف اجمی لوگ ہیں، صرف انڈیا کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بغیر چپل کے چلتے. یہ بے وقوف لوگ ہیں. جو ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے اور بے وقوف سمجھتے رہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ہم کس لیے بغیر چپل کے چلتے ہیں، ہم کس لیے یہاں پر حضور کا ادب کرتے. ہم نے نہیں، صحابہ نے حضور کے شہر کا ادب کیا ہے، تابعین نے حضور کے شہر کا ادب کیا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی زندگی میں ایک حج کیا، صرف جو فرض تھا حج وہی ایک حج ادا کیا. اس کے بعد کبھی مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے آپ نے حج نہیں کیا. صرف اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ اور دوسرا حج کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر رسول کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہوں. میری یہ تمنا ہے موت آئے تو حضور کے شہر میں آئے، مجھے میرا مدفن بنے، میری قبر بنے تو شہر رسول میں ہو. جنت البقیع میری قبر بنے جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، میں حضور کے قرب میں رہوں. ساری زندگی مسجد نبوی شریف میں آپ نے 40 سال تک درس حدیث دیا، 40 سال تک درس حدیث دیا. کسی نے پوچھا اے امام مالک، آپ نے حضور کے شہر کا بڑا ادب کیا، حضور کے شہر کا بڑا احترام کیا، اور آپ کو اس کی کیا برکت ملی اور آپ کو اس کا کیا صلہ اس ادب رسول کا؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما نمت الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے سرکار کی زیارت نہ ہوئی. کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں نے اپنے آقا کی زیارت نہ کی ہو. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب ہے. یہ ادب ہمیں صحابہ سے ملا ہے. اور میں ایک بات پیش کروں. آدمی کی کچھ اپنی عبادتیں ہوتی ہے جس سے اس کو اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. ہم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر. کوئی مسجد حرام میں نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر. کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی کے برابر. مگر اللہ کا کرم ہے کہ حضور کے شہر میں رحمت ہے. اگر کوئی مکہ میں گناہ کرے تو ایک گناہ کا بھی 1,00,000 گناہ ہے. کوئی گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کا بھی، ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ہے. مگر مدینہ طیبہ میں شہر رسول میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہاں میرے آقا ہے، وہاں حضور کی رحمت ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے. ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکی ملے گی، مگر ایک گناہ کرو تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا. عزیزان محترم، تو امام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی پوری زندگی حضور کا ادب کیا، حضور کا احترام کیا، اور ہم تک حضور کے مشن کو ہم تک پہنچایا ہے. میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ آدمی کبھی اپنی ذات کے لیے نیکیاں کرتا ہے. مسجد نبوی شریف میں رہیں تو ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہے، ہماری اپنی نیکیوں میں اضافہ ہے. مگر ہم مدینہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں تو ہمیں وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو مسجد نبوی کا ثواب ہے، ہمیں وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو مسجد حرام کا ثواب ہے. مگر میں یہ اس ضمانت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بھیجا تو مسجد نبوی سے، مدینہ طیبہ سے، دیگر دنیا کے علاقوں میں بھیجا کہ اے امام مالک اور اے ابو ایوب انصاری،
تم یہاں پر رہو گے تو تمہاری اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، مگر تم یہاں سے نکل کر ترکی میں جاؤ گے، وہاں پر ہزاروں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرو گے، اس میں کثرت سے ثواب ہے، ایک اپنی ذات کا فائدہ ہے اور ایک حضور کی امت کا فائدہ ہے، جس میں حضور کی امت کا فائدہ ہو وہ اللہ کے رسول کو زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے رسول کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے محدث ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہے، آپ کی شرح اشیاء اللمعات مشکات المصابیح کی شرح ہے، آپ کی شرح لمعات التنقیح ہے، آپ کی کتاب ما سبق بالسنہ ہے، اور بہت ساری مدارج النبوہ آپ کی کتاب ہے سیرت کی، اور حضور کی سیرت کی بہت سی کتابیں لکھی آپ نے، بہت سی کتابیں لکھی، اور آپ عرب شریف میں رہ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے اے عبدالحق تم یہاں سے دہلی چلے جاؤ، یہاں رہو گے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ ہے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہے، مگر ہندوستان جاؤ، دہلی جاؤ، وہاں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرو اور لوگوں کا ایمان تمہاری وجہ سے محفوظ رہے گا تو تمہیں بے پناہ ثواب ملے گا۔ عرض کیا حضور یہاں رہتا ہوں، جب بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہوں، بے چینی دور ہو جاتی ہے اور قرار آ جاتا ہے، اضطراب دور ہو جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ حضور آپ کی بارگاہ سے اتنا دور چلا جاؤں گا تو پھر مجھے چین کہاں ملے گا، مجھے قرار کہاں ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اے عبدالحق تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا جب تمہارا دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، تو تم میرے روضہ شریف پر آتے ہو، اور جب تمہارا دل بے قرار ہوگا دہلی میں تو روضے والا خود تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا، روضے والا خود تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور تمہاری مدد کو اللہ کا رسول خود آئے گا۔ اس لیے حضور کے دین کو پہنچانے کے لیے، حضور کے مشن کو عام کرنے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرب کی سرزمین سے دہلی آتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ حضور کا امتی حضور کے مشن پر عمل کرے اور حضور کے دین کو پوری دنیا میں عام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، کوئی مدنی صحابی ہے مدینہ شریف کے رہنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی، حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بچپن میں ہی حضرت انس بن مالک کو حضور کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوال 10 سنین وما لشیء صنعته لما صنعتا، میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی، مگر کبھی میرے آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی میرے آقا نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس بن مالک تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ سرکار کا اخلاق تھا، یہ سرکار کا کرم تھا۔ حضرت انس بن مالک مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، آپ کا گھر مدینہ شریف میں تھا، مگر آج آپ کی قبر انور بصرہ میں موجود ہے، آج آپ کی قبر انور بصرہ میں موجود ہے۔ حضور کے دین کو عام کرنے کے لیے بصرہ تشریف لائے، آپ کی قبر مبارک بصرہ میں موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، آپ مکہ کے رہنے والے تھے، مگر آج آپ کا مزار مبارک ہمس میں موجود ہے، ہمس میں موجود ہے۔ کتنے ایسے مکی صحابہ ہیں، کتنے ایسے مدنی صحابہ ہیں، کوئی چائنا میں آرام کر رہے ہیں، کوئی اردن میں آرام کر رہے ہیں، کوئی بصرہ میں آرام کر رہے ہیں، کوئی ترکی میں آرام کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ صحابہ مکہ شریف کو چھوڑ کر کے، مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ حضور کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، حضور کا مشن پوری دنیا میں عام ہو جائے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آج اگر اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے تو یہ انہی محسنین کا کرم ہے، یہ صحابہ کرام کا کرم ہے جو پوری دنیا میں آج اسلام پھیلا ہے۔
نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر، ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، ہم تو بس ان کے کرم کے محتاج ہیں کہ وہ کرم کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے، ان کی نگاہ کرم ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا ایک ایک صحابی یہ ہدایت کا ستارہ ہے، یہ ہدایت اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کا ہر ایک صحابی بے مثل و بے مثال ہے۔ تمام صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہے، خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہیں، یہ عشرہ مبشرہ جن کو سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں وہ 1500 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ 1500 صحابہ ان تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ اور ان 1500 صحابہ میں جو مجاہدین بدر ہیں 313، یہ ان سے افضل ہے، یہ ان سے افضل ہے۔ درجہ ہے صحابہ کرام کا، ان کی فضیلت اور ان کے مناقب کا درجہ ہے، مگر اللہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک ایک صحابی کو خصوصی امتیاز بھی حاصل ہے، ایک ایک صحابی کو خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو نوازا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کے بارے میں مشکات میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک ایسی شان عطا فرمائی، ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی جو دیگر صحابہ کرام میں کسی کو یہ خصوصیت نہیں عطا فرمائی۔ میرے آقا فرماتے جنگ احد کے موقع پر ہر آنے والا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص روک رہے ہیں، بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ جب میرے آقا نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس انداز کو دیکھا، ان کی تیر اندازی کو دیکھی تو سرکار خوش ہو جاتے ہیں، فرماتے ارمی سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلائے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ساری دنیا کے مسلمان تو یہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مگر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ امتیاز ہے، یہ وہ شان ہے جو تنہا حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ ابن ثابت، حضرت خزیمہ ابن ثابت۔ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ جب کسی صحابی کی شان سنو، جب کسی صحابی کی شان سنو اور کوئی بے اولاد ہے، وہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کا نام اسی صحابی کے نام پر رکھوں گا، تو اس صحابی کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحابی کے نام کی برکت ہے، یہ علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں۔ ایک نام ہے ان صحابہ اکرام کے ستاروں میں، ایک نام ہے حضرت خزیمہ ابن ثابت کا۔ ان کو میرے آقا نے ایک ایسی شان عطا فرمائی جو تمام صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا، تنے تنہا تھے میرے آقا، گھوڑا خرید لیا اور کہا میں گھر جا کر واپس آ کر تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے قیمت ادا کرنے کے لیے، وہ یہودی مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو آپ سے کوئی سودا ہی نہیں کیا ہے۔ حضور نے کہا کہ تم نے یہ گھوڑا میرے ہاتھ بیچا ہے، سودا مکمل ہو چکا ہے،
وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے آپ سے سودا ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تم کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس وقت حضرت خزیمہ حضور کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تم سے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ گواہی پیش کر دی اور پھر سودا مکمل ہو گیا۔ مگر میرے آقا نے خزیمہ سے پوچھا، اے خزیمہ ذرا یہ تو بتاؤ، تم تو اس بھاؤ تاؤ کے وقت میں، خریداری کے وقت موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا سرکار کو بڑا پسند آیا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا جنت حق ہے، ہم نے جنت کو مان لیا۔ آپ نے کہا جہنم حق ہے، ہم نے جہنم کو مان لیا۔ ہم تو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم تو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ جب میرے آقا اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سودا کیا ہے، تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے آقا نے یہ سودا کیا ہے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ جب حضرت خزیمہ نے یہ جواب دیا میرے آقا کو، میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من شہدت لہو خزیمۃ فہو یکفیہ۔ دنیا کے تمام معاملات میں، چاہے نکاح ہو، چاہے بیع و شراء ہو، چاہے دیگر معاملات ہو، ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہے، دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ بغیر دو گواہوں کے دنیا میں کسی کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں اے خزیمہ تم تنہا گواہی دے دو، تمہاری تنہا گواہی دو لوگوں کے برابر ہوگی، تمہاری تنہا گواہی دو لوگوں کے برابر ہوگی۔ من شہدت لہو خزیمۃ فہو یکفیہ۔ خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے دے، ان کی تنہا گواہی دو لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں کتاب التفسیر ہے، حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں، جن کو جو وحی لکھنے پر مامور تھے، پہلے قرآن کریم یہ دو دفتیوں کی شکل میں موجود نہیں تھا، صحابہ کے سینے میں موجود تھا، پتیوں پر موجود تھا، چمڑوں پر موجود تھا، متفرق تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کرم ہے اور حضرت عثمان غنی کا کرم ہے کہ ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو قرآن متفرق تھا، صحابہ کرام کے سینوں میں تھا اور مختلف جگہوں پر موجود تھا، درختوں کے پتوں پر اور چمڑوں پر موجود تھا، حضرت عثمان غنی نے قرآن کریم کو، پورے قرآن کریم کو اسی انداز میں کہ جس انداز میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اسی انداز میں قرآن کریم کو جمع فرما دیا۔ جمع فرمایا تو ڈیوٹی لگائی حضرت زید بن ثابت کی کہ تم جس صحابی سے آیت لو تو اس پر دو گواہی لینا، دو گواہی لینا، جب تک دو گواہی نہ مل جائے تو اس کو قرآن کریم میں شامل نہیں کرنا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں جس صحابی سے قرآن کی آیت لیتا تو پہلے اس پر دو گواہی لیتا، مگر جب خزیمہ قرآن کریم کی ایک آیت لے کر آتے ہیں تو زید بن ثابت کہتے ہیں خزیمہ اب تم جو آیت لے کر آئے ہو، میں تمہاری لائی ہوئی آیت پر دو گواہی نہیں مانگتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تمہاری گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا، اس لیے تمہاری تنہا گواہی یہ کافی ہے، اور تم جو آیت لے کر آئے ہو میں اسے قرآن میں شامل کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی ہے، تو یہ حضرت خزیمہ ابن ثابت کا مقام ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے ان کو ایک ایسی شان ملی ہے جو دیگر صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہر صحابی کو خصوصی شانیں عطا فرمائی ہے، خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح، میرے آقا فرماتے ہیں لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان یہ وہ صحابی ہیں جو سرکار کے رازدار صحابی ہیں، اسی لیے ان کا لقب ہے حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ حضور کے رازدار صحابی ہیں۔
حضرت حذیفہ کو سرکار نے منافقوں کی لسٹ عطا فرمائی. صرف حضرت حذیفہ کو سرکار نے منافقوں کی لسٹ عطا فرمائی تھی. اس لیے جس جنازے میں حضرت حذیفہ شامل ہو جاتے تمام صحابہ شامل ہو جاتے, اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تو پھر کوئی صحابی شامل نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ حضرت حذیفہ کے پاس میں منافقوں کی لسٹ تھی, اور جس میں وہ شامل ہو جائیں تو سارے صحابہ شامل ہو جائیں, جس میں وہ شامل نہ ہو تو کوئی صحابی شامل نہیں ہوتا تھا. یہ حضرت حذیفہ ہے جن کو حضور کا رازدار صحابی کہا جاتا ہے. اسی طرح خالد ابن ولید کو اللہ کے رسول نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ, خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. عزیزان محترم, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام ہمارے محسن ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے. ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی عظمت کے ترانے گائیں, ہم ان کی مدحت کریں, اور انہوں نے جو مشن ہم تک پہنچایا ہے اس مشن کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں, اس مشن کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں. صحابہ اکرام کی شان میں آج کل گستاخیاں ہو رہی ہے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ایک فرقہ خارجی ہے, ایک فرقہ رافضی ہے. رافضی یہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, خارجی یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. خارجی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخی آج کل چل رہی ہے, اور یوٹیوب پر میڈیا کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ یزید کے والد تھے. یزید کے والد تھے اور دنیا ان پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے یزید کی تخت نشینی کے لیے راستہ ہموار کیا, اور انہوں نے یزید کو تخت نشین کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. اللہ اکبر, معاذ اللہ. وہ صحابی رسول ہیں اور سرکار سے سچی محبت کرتے تھے. وہ تمام فضائل اور وہ تمام آیات کریمہ اور تمام احادیث طیبہ جن میں صحابہ کی شان بیان کی گئی ہے اس کے مصداق حضرت امیر معاویہ ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے علامہ شہاب الدین خفاجی, جنہوں نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفا شریف کی شرح لکھی ہے نسیم الریاض. نسیم الریاض میں حضرت قاضی شہاب الدین فرماتے ہیں شفا شریف کی شرح میں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے, نازیبا کلمات کہے, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کسی نے کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. کیا پیارا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے. ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہے, امیر معاویہ صحابی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب کیا تھا؟ غبار دخل فی انف فرس معاویہ افضل من قضا من عبدالعزیز ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت فرماتے تھے اور ان کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پہنچتا تھا, یہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے کئی افضل ہے. اس لیے کہ امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز ان کا بڑا کارنامہ ہے. ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری اور ان کی جو خلافت ہے اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے, مگر وہ صحابی رسول سے افضل نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کی شان میں آج کل بڑی گستاخی کی جا رہی ہے اور لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اور ہیں, غیر تو کر ہی رہے ہیں, مگر کچھ اپنے بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں. کچھ اپنے بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو سادات اکرام کہتے ہیں, اہل بیت سے اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں.
وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیے اور سمجھیے کتنے ایسے لوگ ہیں. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی صحابی کی شان میں اگر گستاخی کرے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر حضرت امیر معاویہ حق پر نہ ہوتے تو امام حسین انہیں 20 سال برداشت نہیں کرتے. جس طرح یزید کو امام حسین نے 1 سال تو بہت دور کی بات ہے 1 مہینہ بھی برداشت نہیں کیا ہے. اگر امیر معاویہ حق پر نہ ہوتے تو حضرت امام حسین انہیں 20 سال تک برداشت نہیں کرتے اور ان کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا اعلان فرماتے. مگر امام حسین کے طرف سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ امام حسین نے کبھی حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کی ہو، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امام حسن کو، امام حسین کو بڑے بڑے تحفے پیش کیے جاتے تھے اور یہ اہل بیت، یہ حسنین کریمین ان تحفے کو قبول فرماتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم جو اتنے سخت مزاج تھے کہ کسی گورنر کے بارے میں ذرا سے بات سن لیتے کہ یہ رعایا کے بارے میں ظلم کر رہا ہے فوراً اس کو معزول کر دیا کرتے تھے. بہت سارے گورنروں کو آپ نے معزول کیا. ایک گورنر مصر کا تھا، مصر کا ایک گورنر تھا. حضرت فاروق اعظم نے یہ پیغام جاری فرمایا تھا کہ جو بھی گورنر ہے اس کا دروازہ رات بھر کھلا رہنا چاہیے. کوئی بھی فریادی فریاد لے کر آئے تو اسے ڈائریکٹ گورنر سے بات کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. کوئی بھی آئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اپنے گورنر ہاؤس پر کوئی دربان نہیں رکھے گا، کوئی محافظ نہیں رکھے گا جو کسی کو روک سکے. آپ نے فرمایا تھا کوئی ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، کوئی اعلیٰ قسم کے قیمتی کھانے نہیں کھائے گا. ایک گورنر کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ ریشمی کپڑا پہنتا ہے اور اپنے گورنر ہاؤس کے دروازے پر اس نے محافظ بٹھا دیے ہیں اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. آپ نے اس کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ریشم کا کپڑا پہنتے ہو. کہا حضور ہاں میں ریشم کا کپڑا پہنتا ہوں اس لیے کہ میں گورنر ہوں، میرے پاس عام لوگ نہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس لیے مجھے اچھا کپڑا پہننے کی ضرورت ہے. میں ریشم کا کپڑا پہنتا ہوں کہ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے دروازے پر محافظین بٹھائے ہیں، باڈی گارڈ بٹھائے ہیں اور کسی کو بغیر اجازت کے اندر آنے کی اور فریاد پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہا ہاں حضور میری جان کو خطرہ ہے، میں کسی کو ایسے ہی ڈائریکٹ آنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم گورنری کے لائق نہیں ہو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو، جاؤ آج سے تم بکریاں چراؤ، یہی تمہارا کام ہے. تم گورنری کے لائق نہیں ہو. جو اپنے رعایا کے حقوق کو ادا نہ کرے وہ گورنری کے لائق نہیں ہے. آپ نے کہا تم جاؤ بکریاں چراؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت مزاج آدمی تھے. اگر امیر معاویہ حق پر نہ ہوتے تو حضرت فاروق اعظم کبھی حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر نہ بناتے، دمشق کی گورنری سے فوراً معزول کر دیتے. جبکہ پوری خلافت فاروق اعظم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے حاکم رہے، دمشق کے گورنر رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاروق اعظم جانتے تھے کہ امیر معاویہ سچے عاشق رسول ہیں، وہ سچے حضور کے صحابی ہیں. آج اگر کوئی ان پر تبرہ کرتا ہے، کوئی ان پر بہتان لگاتا ہے، کوئی انہیں جھوٹا کہتا ہے یا کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے شخص، وہ کذاب ہے اور یقیناً وہ اسلام کے طریقے سے دور ہے. حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا. یہ رافضی جماعت ہے جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے.
جو اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں، اہل بیت کو ابو بکر سے افضل بناتے ہیں، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت علی کا مقام ابو بکر سے بڑھ کر بیان کرتے ہیں، جبکہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں ہی بہت سی ایسی فضیلتیں ابو بکر کی بیان کر دی کہ مولا علی خود کہتے ہیں جس کو سرکار نے ہماری نماز کا امام بنا دیا، ہم نے اسے اپنے دنیا کا بھی امام چن لیا ہے۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، تمام صحابہ اکرام ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل سمجھتے تھے۔ حضور کے زمانے میں حضور نے کسی اور کو اپنے مصلی نبوی پر جانے کی اجازت نہیں عطا فرمائی، اگر کسی کو اجازت عطا کی ہے تو صرف ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہے۔ حضور کے مصلی پر حضور کے زمانے میں اگر کسی صحابی رسول کو مصلی رسول پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جبکہ جب پہلے میرے آقا نے ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ ابو بکر صدیق آج تم نماز پڑھاؤ، تو حضور کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے والد بڑے نرم دل ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے، زار و قطار آنسو جاری ہو جائیں گے، اس لیے آپ عمر فاروق اعظم کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر جا کر نماز پڑھائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی میں اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا۔ اس لیے آج جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور مولا علی کو ابو بکر سے افضل بیان کرتے ہیں، وہ حضور کے بھی خلاف کر رہے ہیں اور وہ صحابہ کے خلاف چل رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا دیا تھا، اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نہ تو ہم خارجی ہیں نہ تو ہم راشدی ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہے، اور یہی فرقہ جنتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں میرے آقا نے بیان فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنمی ہے، ایک فرقہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہے اور وہی جنتی فرقہ ہے۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہی جنتی ہے اور یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم صحابہ اکرام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کی نالین کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت اور صحابہ کا عشق رسول، اس میں احادیث کے ایک دفتر ہے جس میں میرے آقا نے بخاری، مسلم،
ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام محمد، موطا امام مالک، دارمی شریف اور دیگر کتب احادیث میں دیکھیے، مسند امام احمد بن حنبل اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا کا ایک سیل رواہ ہے احادیث کا جو صحابہ کی تعریف میں ہے۔ تقریباً 360 ایسی احادیث پاک ہیں جو صرف اور صرف ابو بکر و عمر کی شان میں میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما طلعت الشمس علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، کسی مسلمان پر سورج طلوع نہیں ہوا ہے جو ابو بکر سے افضل ہو مگر یہ کہ وہ نبی ہو یا رسول ہو۔ صرف انبیاء اور رسول ابو بکر سے افضل ہے، اور انبیاء اور رسول کے بعد اس پوری کائنات میں کسی پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج طلوع ہوگا جو ابو بکر سے افضل ہو، جو ابو بکر سے افضل ہو۔ ابو بکر کی شان بلند و بالا ہے، اور ایسی محبت رسول، ایسا عشق رسول کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ حضور پر فدا کر دیا، سب کچھ فدا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول فرماتے ہیں، اسلام لائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اور لوگوں نے مجھ سے نبوت پر دلیل مانگی مگر میرے ابو بکر نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے اور انہوں نے انکار کیا کہ پل بھر میں مکہ شریف سے بیت المقدس چلے جانا اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کر لینا، اور پل بھر میں اور سیکنڈوں میں یہ پورا مرحلہ طے ہو گیا۔ ابو جہل نے انکار کیا، ابو جہل نے انکار کیا۔ حضور سے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہے، مسجد اقصی میں سیڑھیاں کتنی ہے، مسجد اقصی کا نقشہ کیسا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، میں مسجد اقصی کو دیکھتا جاتا اور ان کے ہر سوال کا جواب دیتا جاتا تھا، ہر سوال کا جواب دیتا جاتا تھا۔ تو انکار کر دیا، لوگ انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں پر اولاً 50 وقت کی نماز اور پھر 50 وقت کی نماز کو اللہ نے 5 وقت کی نماز میں تبدیل فرمایا، اور میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے تو اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ جب میرے حضور اپنے سفر معراج سے تشریف لائے، اوروں نے انکار کیا۔ ابو جہل نے ابو بکر سے کہا کہ تمہارے آقا تو ایک عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، عقل انسانی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے میرے آقا فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے آقا خوش ہوتے ہیں اور ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرماتے ہیں، صدیق کا لقب عطا فرماتے۔ کیا محبت ہے حضور سے۔ ایمان لانے کے بعد میں سب سے پہلے ایمان کے اظہار کے لیے کعبہ شریف پر نماز ادا کرنے کے لیے ابو بکر گئے، تمام صحابہ پہنچے، اور ظلم ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے صحابہ اکرام کو۔ مکہ شریف کا ابتدائی اسلام کا دور تھا، ظلم کا نشانہ بنائے جاتے ہیں صحابہ اکرام۔ حضرت ابو بکر کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ہوش نہیں آیا، صبح سے لے کر شام تک بے ہوش رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جب شام کو مغرب کے وقت میں ہوش آتا ہے تو کوئی اور سوال نہیں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا کس حال میں ہے، میرے آقا کس حال میں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے لائے ہیں اور یہ اب ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ اس طرف رخ نہ کریں، ان کی جان بچ گئی ہے، یہ غنیمت ہے، دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کریں۔ یہ تو اب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے آقا کی زیارت نہ کروں. میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے آقا کی زیارت کر لوں. اور پھر آپ کی والدہ مجبور ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو سہارا دے کر کے لے کر جاتی ہیں. حضور دار ارقم میں موجود رہتے ہیں. دار ارقم میں جب میرے آقا نے اپنے صحابی کو چوما, گلے سے لگایا, ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا ابو بکر تمہاری یہ کیفیت ایسی ہے کہ تمہاری محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, تم سچے عاشق رسول ہو. عزیزان محترم, ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. اپنے گھر کا جھاڑو, اپنے گھر کا کپڑا, اپنے گھر کا کمبل, تمام جو کچھ مال تھا, جو کچھ تھا, سب کچھ حضور لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے. اب میرے آقا نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول میں گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کر آیا ہوں. کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے بلبل کو پھول اور پروانے کو, بلبل کو شمع اور پروانے کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول, بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. عزیزان محترم, حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی فضیلتیں ہیں. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, حضرت عثمان غنی کا زمانہ, حضرت مولا علی کا زمانہ, کئی راتیں ان صحابہ اکرام پر, ان کی عظمت پر بیان کی جائے تو کئی راتیں گزر جائیں, احادیث کے دفتر ختم نہیں ہوں گے. میرے آقا نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی. کہا جاؤ ابو بکر اس میں اللہ کا نام لکھا کر لے آؤ. حضرت ابو بکر چلے اللہ کا نام لکھانے کے لیے. تو دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا بھی نام لکھا دوں. اللہ کے رسول نے حکم دیا اللہ کا نام لکھا دو, مگر ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا ہے. جنت میں درختوں کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام ہے وہی اللہ کے رسول کا نام ہے. جنت کے دروازے پر جہاں اللہ کا نام ہے اللہ کے رسول کا بھی نام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو وسیلہ بنایا, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کا بھی نام لکھا دیا اور اللہ کے محبوب کا بھی نام لکھا دیا. جب اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ انگشت مبارک حضور کو پیش کی تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اللہ کا نام لکھا لاؤ, تم نے اللہ کا بھی نام لکھا دیا, تم نے میرا بھی نام لکھا دیا اور اپنا بھی نام لکھا دیا, تم نے اپنا بھی نام لکھا دیا اس میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام تو میں نے ہی لکھوایا ہے اور حضور کا نام میں نے ہی لکھوایا ہے, مگر میں نے اپنا نام خود نہیں لکھوایا ہے. جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ جب صدیق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے محبوب کا نام جدا ہو تو اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا ہو. اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے یہ ابو بکر کا نام لکھوایا ہے. کیسی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. اسی لیے تو حسان بھی ثابت کرتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ میں اللہ کے رسول کو شامل کر دیا جب مؤذن پانچوں وقت کی نمازوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے. اذان مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جائے. عزیزان محترم, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے آقا سے سچی محبت کریں. یہ صحابہ نے
کسی غرض کی وجہ سے حضور سے محبت نہیں کی، بلکہ ان کی جانیں حضور پر ہمیشہ قربان رہنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کی جانیں، ان کا مال، ان کی اولاد، یہ سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں نے ایک دو حدیث نہیں، تقریباً 10 حدیث پڑھی ہے کہ جہاں کسی گستاخ نے حضور کی شان میں ادنا گستاخی کی ہے، فاروق اعظم کی تلوار بے نیام ہو گئی ہے۔ اگرچہ وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، مگر ذرا سے گستاخی کا شائبہ پایا گیا، شائبہ چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے کیوں نہ ہو، مگر فاروق اعظم کی تلوار بے نیام ہو گئی ہے۔ بخاری شریف میں باب غزوۃ بدر میں یہ حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت حاتب بن بلتعہ ہے، انہوں نے مکہ ایک لیٹر روانہ کیا اور جس میں جنگ کا راز فاش کر دیا، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بھیجا کہ تیزی کے ساتھ گھوڑے پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک مقام پر مکہ کے قریب ایک عورت ملے گی، اسے حاتب ابن بلتعہ نے ایک خط دیا ہے، اس خط میں ہماری جنگ کا راز ہے، وہ خط اس سے واپس لے کر آؤ اور اس سے وہ خط واپس لے کر آؤ۔ اب حضرت مولا کائنات تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہیں اور اس عورت تک پہنچ جاتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خط لا جو حاتب ابن بلتعہ نے تجھے پیش کیا ہے۔ تو عورت کہتی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت مولا کائنات کرتے ہیں اخرج الکتاب والا لاجردنکی، کتاب نکال ورنہ میں ہر طرح سے تیری تلاشی لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ضرور تیرے پاس خط موجود ہے۔ جب اس نے یہ حال دیکھا تو اپنے بال کے جوڑے سے نکال کر خط نکالا اور خط مولا کائنات کے حوالے کیا۔ جب مولا کائنات خط لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو حاتب ابن بلتعہ موجود ہیں جنہوں نے خط بھیجا تھا۔ باب غزوۃ بدر میں بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنق هذا الرجل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، یہ بدری صحابی ہے، یہ حاتب ابن بلتعہ بدری صحابی ہے۔ حاتب ابن بلتعہ سے کہا اے حاتب ابن بلتعہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میرے پاس ایک عذر ہے، میرا عذر یہ ہے کہ مکہ میں جتنے لوگ ہیں مدینہ شریف میں ان کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی مرد موجود ہے جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مکہ شریف میں میرا کوئی موجود نہیں ہے جو میرے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرے، اس لیے میں نے سوچا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میری بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور نے ان کا یہ عذر قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا حضور کچھ بھی ہو، انہوں نے ضرور ہماری جنگ کا راز فاش کیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ سے جو کچھ بھول چوک ہو گئی اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے غیظ و غضب اور ان کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ کسی نے حضور کی شان میں ادنا گستاخی کی تو عمر کی تلوار فوراً بے نیام ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا منافق اور یہودی کا واقعہ، جو حضرت عمر کی بارگاہ میں فیصلہ لینے گیا تھا۔ حضرت عمر نے بڑی اچھا فیصلہ کیا، جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا تو قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم جب تک یہ اپنے آپس کے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ جو فیصلہ فرما دے اس فیصلے سے ان کے دل میں کوئی شک و شبہ بھی
نہیں ہونا چاہیے. جو شک و شبہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم کا عشق رسول تھا. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت بڑا ذری دور خلافت ہے. آپ کے خلافت کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے کہ آپ نے عدالت کا وہ فیصلہ دنیا کو پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک قیامت تک اگر کوئی رول ماڈل ہوگا اور کوئی بادشاہ بننے کے لیے رول ماڈل ہوگا تو وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات ہوگی. آپ نے ایسا عدل و انصاف کیا ہے. احادیث میں بڑے واقعات ہیں کہ آپ رات میں گشت کرتے تھے, رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دروازے پر پہنچتے ہیں اور ایک بیوہ موجود ہے جن کے شوہر انتقال کر چکے ہیں. وہ بیوہ کہتی ہے کہ وہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں, انہیں ہماری کوئی خبر نہیں ہے. میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں مگر جو وقت کے امیر المؤمنین ہیں انہیں کوئی خبر گیری نہیں ہے. تو حضرت فاروق اعظم فوراً دوڑ کر آتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے غلام اسلم, ذرا میری پیٹھ پر بیت المال سے یہ اناج کا, گلے کا, کھجوروں کا, گھی کا بوجھ لاد دو تاکہ میں اسے رات کے اندھیرے میں اس بوڑھی خاتون تک پہنچا دوں. کہا حضور غلام کس لیے ہے؟ غلام آپ کا ہے, اسے میں لے کر چلوں گا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آج یہ اٹھا لو, اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اسے میری پشت پر لاد دو. حضرت فاروق اعظم اسے اپنی پشت پر اٹھا کر لے کر آتے, جو وقت کے امیر المؤمنین ہے, پوری دنیا اسلام پر جن کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے, مگر ایسا حال ایسا ہے کہ نہ کوئی نرم و نازک بستر ہے. گرمی کے عالم میں ببول کے درخت کے نیچے پسینے سے شرابور ہو کر اپنے ہاتھ کو تکیہ لگا کر سو جاتے ہیں, سکون کی نیند میسر آ جاتی ہے. وہ فاروق اعظم ہیں, پہنچتے ہیں, اس بڑھیا کو غلہ پیش کرتے ہیں اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ بچے کھانا کھا کر آسودہ نہیں ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں بہن عمر کو معاف کر دینا, عمر کو معاف کر دینا. اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, میں ہی ہوں وہ عمر جسے دنیا مسلمانوں کا امیر کہتی ہے. یہ حضرت فاروق اعظم ہے. کئی واقعے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے مصر کے کنارے کوئی کتا بھی بے قصور مارا گیا تو میدان قیامت میں عمر کو اس کا حساب دینا ہوگا. رات میں گشت کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں ایک خیمہ لگا ہوا ہے, ایک مسافر کبھی اندر جا رہا ہے کبھی باہر آ رہا ہے. کہا مسافر کیا بات ہے, تم کبھی خیمے کے اندر جاتے ہو کبھی باہر آتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میری بیوی پر ولادت کا وقت قریب ہے, وہ درد ذہن میں مبتلا ہے, مدینے میں میرا کوئی پہچان والا نہیں ہے, میں اجنبی آدمی ہوں, بلاؤں بھی تو کس کو بلاؤں, اس لیے میں اس کشمکش میں ہوں. حضرت فاروق اعظم نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر آتے ہیں, اپنی بیوی کو جگاتے ہیں. کہا چلو چلو, رات کا اندھیرا ہے, آدھی رات گزر چکی ہے اور اب سونے کا وقت نہیں ہے, اب مسلمانوں کی خدمت کا وقت ہے. چلو اپنی بیوی کو جگا کر لے کر آتے ہیں. خیمے میں ان کی بیوی جاتی ہے اور تھوڑی دیر خدمت کرتی ہے. اچانک حضرت فاروق اعظم کی بیوی اعلان کرتی ہے امیر المؤمنین مبارک ہو, مسافر کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. جب اس مسافر نے سنا امیر المؤمنین تو اس کا پیر کانپنے لگا, اس لیے کہ حضرت عمر کی بڑی ہیبت تھی. وہ پیر کانپنے لگا. کہا اے میرے بھائی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو میرے ذمہ یہ کام رکھ دیا ہے کہ دن بھر عمر حکومت کے فیصلے کرتا ہے, طرح طرح کے مقدمات کے فیصلے کرتا ہے. رات کے ایک حصے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتا ہے. رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے عمر نکل پڑتا ہے. میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اگر میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں بروز قیامت مجھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مجھے حساب دینا ہوگا. اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگی کے درخشاں واقعات ہے. حضور کا ہر صحابی بے مثل و بے مثال ہے. حضور کا ہر صحابی ایسا سچا عاشق ہے
کہ حضور کے صحابہ کے عشق و محبت کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، نہ قیامت تک صحابہ کے عشق و محبت کی کوئی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے محسن اعظم ہے، ہم ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو گلدستے کو ان کی بارگاہ میں پیش کرے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں صحابہ اکرام کا جذبہ عشق رسول اور جذبہ محبت عطا فرمائے، حضور کی محبت میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی حضور کا اتباع کرنے کی، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔